کہ میں بالکل اس سے ریجیکٹ کرتا ہوں. ہمارے وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا تھا کہ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور اس کو کسی بھی طرح یہاں ہماری ریاست میں نہ لاگو کرنے دوں گا نہ یہاں آنے دوں گا. اس طرح کی باتیں وہ ہمارے سامنے اس وقت تمام کے سامنے ذکر کی تھیں. بتائیے یو سی سی کے بارے میں جس طریقے سے چل رہا ہے، کیا یہاں کی حکومت کو بھی آپ یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کیا یہاں کی حکومت کو بھی آپ نے کچھ درخواست کی ہے اس کے بارے میں؟ میرے حج پر جانے سے پہلے حضرت امیر شریعت کی مزاج پرسی کے لیے ہمارے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب تشریف لائے تھے اور اس وقت ہمارے منسٹرز بھی تھے اور ایم ایل سیز بھی تھے اور دوسرے احباب بھی تھے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیٹر ہیڈ پر یہ ساری شکایتوں کو نقل کر کے ہمارے وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا تھا کہ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ حکومتی لیول پر اس کو ریجیکٹ کریں تو تاکہ اس کے اندر پاور آئے. تو اس وقت وزیر اعلیٰ عزت مآب سدرامیا صاحب نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میں بالکل اس سے ریجیکٹ کرتا ہوں اور اس کو کسی بھی طرح یہاں ہماری ریاست میں نہ لاگو کرنے دوں گا نہ یہاں آنے دوں گا. اس طرح کی باتیں وہ ہمارے سامنے اس وقت تمام کے سامنے ذکر کی تھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ایک ہماری ریاست میں جو ماحول ہے وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر. ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے. یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں اور کئی سالوں سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. یہاں مختلف لاس ہیں، جیسے سکھ لا ہے اور اسی طرح کرسچنوں کا پرسنل لا ہے، اسی طرح بدھسٹ کا وہ پرسنل لا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی پرسنل لا ہے. تو اب یہاں یکساں سول کوڈ لا کر یہاں جو ایک الگ طریقے کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پہ رکھنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کئی سالوں سے اس سلسلے میں وضاحت کرتے آ رہا ہے کہ کسی بھی طرح ہم کو منظور نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ ہی کرتے ہیں. اور ملک کے اکابرین نے بالکل واضح طور پر ایک موقف اختیار کر کے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں کہ چونکہ چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے خلا کا مسئلہ ہو، چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہو اور اسی طرح پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں. ان مسائل میں ہر ایک کا ایک لا ہوتا ہے. تو اس میں مسلم پرسنل لا بھی پہلے سے تیار ہے اور شریعت متعین ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ان ساری چیزوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اب اس میں بھی دخل دینا اور یکساں سول کوڈ کی بات کرنا یہ بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ملک کی بڑی بڑی تنظیموں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. اب رہی بات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو لا کمیشن آف انڈیا ہے، انہوں نے تمام ہندوستانی شہریوں سے ایک رائے مانگی ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے رائے کو جمع کریں. تو جمع کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ آپ ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے کو جمع کریں. اس وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے خصوصیت کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ تیار کیا اور اسی طرح ایک لنک بھی تیار کی ہے کہ آپ اس کیو آر کوڈ کو یا لنک کو آپ ٹچ کریں تو اس کے ذریعے سے پورا میٹر جو آپ بتانا چاہتے ہیں تو ایک سینڈ کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ہماری تمام عورتوں سے بھی، ہمارے مردوں سے بھی اور خصوصیت کے ساتھ ہماری نوجوان بیٹیوں سے اور نوجوان بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مہم ہے اس مہم میں ہم خود حصہ لیں. بہت سارے ہمارے احباب ہیں جن کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، نہ کیو آر کوڈ کو اپنے موبائل میں رکھ کر اس کو آگے فارورڈ کرنا آتا ہے، نہ ان کے پاس ای میل ایڈریس ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے نوجوان ایک مہم کے طور پر اسے لے کر گھر گھر پہنچ کر وہاں ان کا ایک ای میل ایڈریس اوپن کر کے اپنی رائے کو یہاں داخل کریں تاکہ لا کمیشن کو پتہ چلے کہ مسلمان اس سے بالکل ناخوش ہیں اور اسے پسند نہیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو فیصلے ہوں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوں گے. تو اب ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ہم کو انجام دینا ہے. ابھی آپ جو ای میل اور کیو آر کوڈ کے بارے میں جو بتائیں، کیا یہ مساجد میں بھی اس کو رکھ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایک بینر بنایا جائے
تو میں یہ تمام ہمارے ائمہ اکرام اور خطبہ اعظام سے اور مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو QR کوڈ اور ایک لنک تیار کر کے ہے تو اس کو ایک اشتہار کی شکل میں یا زیرکس کر کے اپنے پیپروں کے ذریعے ہر آدمی کے پاس پہنچایا جائے، گھر میں پہنچایا جائے، یا اشتہار کر کے بس ایک اسکین کیا کریں اور اسکین کر کے وہ اپنی رائے کو وہاں درج کر دیں، تو اس سے ایک جو طاقت ہونا ہے مہم میں تو انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ تو کئی سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیا ہوگا آگے جا کر، تو کیا لگتا ہے مولانا، کیونکہ یہ ایک ریلیجن کے نہیں ہیں، یہ سارے ریلیجنز کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارے جو کرسچن بھائی ہوں یا اسی طرح ہمارے دلت بھائی ہوں اور اسی طرح سکھ بھائی ہیں، یہ سب انشاءاللہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہم کو اطلاعات مل رہی ہیں، اور ہم بھی وہ بھی سب مل کر اگر کام کرتے ہیں تو ایک طاقت مضبوط ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی 30 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ اس موقع پر بھی انہوں نے اس کو لایا تھا بڑے شد و مد کے ساتھ، بہت ہی زور و شور کے ساتھ، اس وقت بھی تمام لوگوں نے مل کر اس کو ریجیکٹ کیا تھا تو اس کو پیچھے ڈال دیا گیا، اب پھر دوبارہ اتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ اگر سب مل کر ایک منظم طریقے سے کوشش کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نتیجہ بہت بہتر سے بہتر نکل سکتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔